زمین تانبے کی کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا۔ پسینہ کتنا نکلے گا؟ آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو، قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہ گار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ پیاس کا عالم کیا ہوگا؟ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے، مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو۔ ایسا ہی ہے نا، جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن، بھڑک رہے ہوں گے بدن۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ جیسی گرمی۔ اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، دو دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا۔ نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سوچئے کتنی مشکلیں۔ اچھا اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ، پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی۔ تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے، عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں، مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا۔ کیسے حساب لیا جائے گا، کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا؟ اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ اب ذرا غور کیجئے، 1 2 3 4 نہیں، صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک۔ کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا، آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے، سامان تولے جاتے ہیں، بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے، سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں، روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں۔ ارے کب نیکیاں کروں گا؟ کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے۔ اس تمام سینیریو کے اندر، ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا، کون سنبھالے گا، کس کی شفاعت چلے گی، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس، مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے۔ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا۔ یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے۔ سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے، اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں، اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے، کوئی اور نہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا۔ آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں۔
امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں، واقعی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں، مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے، ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے. ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے، جس نے بچانا ہے، جس نے غلاموں کو پہچان پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے. میرے امام جبھی تو لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب بنائی ہے، اب کام ہو جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھیے گا. یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، انعام کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اے غلاموں ذرا سوچو، اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو، میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا، آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا، اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا. ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہوگی. مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے. وہ کیسا شربت ہے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی. آقا کے قریب ہوں گے جبھی ملنا ہے نا. ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا. رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی. میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ. محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر. ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کا درود پڑھتے رہے، جن کی ثنا خوانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے. ایک اور شاعر کا یقین دیکھو، لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے. معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا. ایک ہی ڈھارس ہے، ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہیں، اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے. بس وہی بھروسہ، وہی ڈھارس نبی پاک سے، وہی محبت دلاسا دلاتی ہے. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ. بڑی امید ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس
اس محشر کے دن، اس پریشانی کے دن اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت، نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو، اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے۔ پھر حدیث سناتا ہوں، اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ سوچو، یہ انعام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط، پیاس، میزان عمل، میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے۔ دیکھو، ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی مدد نہیں کرے گا، کون ہے جو مدد کرے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ نامہ اعمال کھلیں گے، پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا، سنو، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ پل صراط سے گزرنا ہے نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ارے کتنی خوشخبریاں دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو دامن تھام لو، نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اے فضول باتیں کرنے والو، اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو، اے بری باتیں کرنے والو، اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو، ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو، نہیں نہیں، یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے جس سے وقت ضائع کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں، کتنے انعامات ملنے ہیں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے، یہ دل بنایا کیوں، یہ آنکھیں بنائی کیوں، یہ زبان بنائی کیوں؟ یہ فضول کاموں کے لیے نہیں، یہ برے کاموں کے لیے نہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، کم از کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا، لگتے زیادہ ہیں، پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا، سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ تسبیح رکھیں، کاؤنٹر آتے ہیں، نارمل تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اللہ نے چاہا درود پڑھتے رہیں گے۔ اور ہمارا مدنی انعام بھی تو ہے نا، امیر علیہ سنت نے جو ہمیں پیارے پیارے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں مدنی انعام بھی تو ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھ لیا، تو اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے، بڑا، جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے، چاہے اسلامی بھائی ہوں، چاہے اسلامی بہنیں ہوں، چاہے مدنی منع ہوں، چاہے بڑے ہوں، ہر کسی کو اس ٹاپک پر، اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے۔ موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں، پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی، بیڈ اسمیل، بری بو۔ محلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی۔ بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔
पुलिस को इतला दी गई। पुलिस वालों ने लोगों की मौजूदगी में उसका ताला तोड़ा, उस घर में दाखिल हो गए। जब घर में दाखिल हुए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजीबो गरीब दहशतनाक मंजर सामने था कि वहां चारपाई पर एक नौजवान आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उसके बाज हिस्से गल सड़ चुके थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे, यानी उसकी लाश के अंदर कीड़े रेंग रहे थे। ये मंजर देखकर बच्चों समेत कई अफराद तो बेहोश हो गए, देख ही नहीं सके ये मंजर। अब तहकीक की तो पता चला कि ये नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए इस इलाके में आया था। किराए के मकान में रिहाइश पजीर था और बाज जुआरियों से उसकी दोस्ती थी, जुआ खेलने वालों से। एक दिन ये नौजवान अपने दोस्तों से जुए में बहुत सारी रकम जीत गया। अब हारे हुए जुआरी ने अब देखा कि इतने सारे पैसे जीत गया है, तो अपनी रकम इससे वापस लेने के लिए, इसको रकम लूटने के लिए इसके गले में फंदा डाला, फंदे को कसा, बिजली के करंट लगाए और आखिरकार अपने इस दोस्त को कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को ऐसे ही घर में छोड़कर बाहर ताला लगाकर फरार हो गए और फिर उसकी लाश गल सड़ गई। सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाई, कैसा दहशतनाक वाकया है। अल्लाह मुझे और आपको बुरी मौत से बचाए, ईमान वाली, आफियत वाली। ऐ काश रोजे के आलम में, मदीना मुनव्वरा में दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए जुमे के रोज शहादत की मौत अता फरमाए, जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। लेकिन मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से सीखने को क्या मिला? सोहबत, दोस्ती, ताल्लुक किसके साथ है? जुआरी दोस्तों के साथ रहने वाला, जुआ खेलने वाला, उसका अंजाम आपने सुना। ऐसे नाजरीन भी मुझे सुन रहे हों जो जुआरी या जुआ खेलते हैं या जुए वाले दोस्तों के साथ रहते हैं। ऐ जुआरी तू जुए से बाज आ, ऐ जुआरी तू जुए से बाज आ, वरना फंस जाएगा जिस दिन तू मरा। तू नशे से बाज आ, मत पी शराब, दो जहां हो जाएंगे वरना खराब। हो गया तुझसे खुदा नाराज गर, कब्र सुन ले आग से भर जाएगी भर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि बुरी सोहबत, बुरी कंपनी में उठना बैठना किस कदर हलाकतों बर्बादी का सबब, और बुरी सोहबत में रहने वाले नादानों का किस कदर भयानक अंजाम होता है। बिलाशुबा बुरी सोहबत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बुरे लोगों की सोहबत में बैठना गोया आफतों, बलाओं और मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है। बसा औकात यही बुरे दोस्त अपने फायदे की खातिर अपने ही साथियों के जानी दुश्मन बनकर उनसे जीने का हक छीन लेते हैं और इंतहाई अजियत के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। और यूं बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाले माशरे में निशाने इबरत बन जाते हैं। अभी हमने जुआरियों की सोहबत में रहने वाले शख्स की इबरतनाक मौत की हिकायत सुनी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि बुरे दोस्तों और बिलखुसूस जुआरियों की सोहबत बद से दूर रहें कि जुए की आफत में मुब्तला अफराद अपनी मेहनत से कमाई हुई सारी जमा पूंजी लुटाकर कसीर नुकसान का सामना करते हैं। जैसा कि तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 3 सफा नंबर 12 पर है कि जुए की वजह से जुए बाजों में बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है और बसा औकात कत्लो गारतगरी तक नौबत पहुंच जाती है। दूसरा नुकसान यह है कि जुएबाजी की वजह से मालदार इंसान लम्हों में गुर्बतो इफलास का शिकार हो जाता है। खुशहाल घर बदहाली का नजारा पेश करने लगते हैं। अच्छा खासा आदमी खाने पीने का मोहताज होकर रह जाता है। माशरे में इसका बना हुआ वकार खत्म हो जाता है और समाज में इसकी कोई कदरो कीमत और इज्जत बाकी नहीं रहती। नंबर 3, जुएबाज नफे के लालच में बकसरत कर्ज लेने और कभी कभी सूदी कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब इज्जत पर बात आ जाती है। पैसे हार गया, देने के लिए नहीं है। वो लोग जब जान के दर पे होते हैं, अब सूदी कर्जा लेता है और जब वो कर्ज अदा नहीं कर पाता, फिर उसे और कर्ज नहीं मिलता तो वो डाका जनी और चोरी में मुब्तला हो जाता है। हत्ता कि जुएबाज चारों जानिब से ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है कि बिलाखिर वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है। सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाई, ये ऐसी बुरी आफत है
خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت میں گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے، یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے جو شخص نرد کھیلتا ہے، یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے، کیونکہ الصحبت مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں ہمیں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا، لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں، کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا، ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو۔ نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی عادتیں۔ اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہوں گے، 20,000 کماتے ہوں گے، مگر آدھے پیسے پان، گٹکے اور سگریٹ میں چلے جاتے ہیں۔ حساب کریں نا، اگر اپنی زندگی میں نے کتنی سگریٹ، پان اور یہ گٹکے یہ چیزیں کھائیں، میں نشے کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا، اب غور کریں تو شاید لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے، اور صحت الگ برباد۔ منہ ایسا، مجھے بتائیں جس کے منہ میں گٹکا، پان، دانت لال ہوتے ہیں، کیا وہ کسی مہذب جگہ پر جا کر بیٹھ سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کیا حال ہوتا ہوگا؟ اب سوچیں، آپ نے اپنا وقار، اپنا چہرہ، اپنی خوبصورتی، اللہ نے جو نعمت دی تھی، خود ہی برباد کر رہے ہو، اور پھر اس کے کانسیکوینسز، اس کے بعد جو پرابلمز ہوتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے جس کے پھیپھڑے خراب، کینسر کی طرف بندہ جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے۔ اب چہرے کئی لوگوں کے گٹکے رکھ رکھ کے، ایسے بھی گٹکے کھانے والے ہیں جو رات منہ میں گٹکا رکھ کر سوتے، نیند نہیں آتی۔ اب آپ بتائیں جس کے منہ میں ساری رات یہ پڑا رہا، صبح کیا اس کے اندر سے فریشنر کی خوشبو آئے گی؟ اسی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کو مشکل ہوگی میں جانتا ہوں، اچھا کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ کیسے چھوڑیں، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر چھڑوائیں آپ خود چھوڑ دیں، ورنہ اس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں رہے گا۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے رہے نہیں یار آئی ایم ویری اسٹرانگ، میں نہیں پیوں گا شراب، میں نہیں کرتا نشہ۔ آپ نے دوستوں کے کہنے پر تو سگریٹ شروع کی نا، انہی کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ نے یہ گٹکے اور پان شروع کیے، یہی چیز آگے کنورٹ ہوتی ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را ہمیں دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی چاہیے۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ کو، میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے، وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا۔ بہت سارے میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو رات کو جب گھر جاتے ہیں نا تو ان کے گھر کے باہر کتے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات رات کو دیر سے گھر سے نکلتے ہی نہیں، یار باہر کتے ہیں وہ کاٹ لیں گے، تو اتنا گھبراتے ہو آپ؟ جانوروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، چھپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے، مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے، اس پر کوئی سلیکشن نہیں، اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں، کس کی صحبت اپناؤں۔ ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے۔
ابھی بھی شاید بات سمجھنا آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا. میں اسٹرانگ آدمی, میرے بلیف اچھے, میں عقیدے کا اچھا, میں 5 وقت کا نمازی, میں درود پڑھنے والا, میں ہر جمعرات اجتماع بھی سنتا ہوں, اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا, میں ان کو قریب لے آؤں گا, میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست, کچھ یہ بھی کہتے ہیں. بعد اللہ, بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست. خود سوچیے آپ, خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست, جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست, جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست, یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا, اور جو اولیاء کرام, صحابہ کرام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے, استغفر اللہ. سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے, اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ, خود تو ٹھیک ہو جاؤ, خود تو علم دین حاصل کر لو. تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے, یہ بڑی جس کو کہنا سویٹ پوائزن ہے, یہ ایسا میٹھا زہر ہے. میرے امام نے بہت پہلے بتا دیا تھا, اور اب تو ایسا لگتا ہے یہ کلام آج کے دور میں بالکل صادق آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چوری رکھوال بنے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کا محاورہ استعمال کیا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. ارے آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے, وہ تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. فرمایا نہیں, ایسے بھی چور آئیں گے. ایسا بھی دور آیا, دین کا نام لے کر, مذہب کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کر, حدیث کا نام لے کر, درس قرآن کا نام لے کر, بڑے بڑے سٹائل کے ساتھ آئیں گے, اور تمہارا ایمان ہی تم سے لے کے چلے جائیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے وقت پہ سوئے ہوئے ہو, ایمان چرانے والے آ گئے, مگر آج کسی کو خیال ہی نہیں ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں سنو, میں کچھ نبی پاک کے فرامین سناتا ہوں. اے ہر کسی کو دوست بنانے والوں, اے ہر طرح کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والوں سنو. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو, اور دشمن سے الگ رہو اور دوست سے بچتے رہو, مگر جبکہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں, اور فاجر گناہگار کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں گناہ سکھائے گا, اور اس کے سامنے راز کی بات نہ کہو, اور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. گناہگار تو گناہ ہی سکھائے گا نا. ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جب بری گیدرنگ ہو, بندہ اجتماع میں آ کر بیان سن کر نمازی بن جائے نا تو مذاق اڑاتے ہیں, ارے بھائی مولوی بن گیا ہے, جمعہ پڑھتے ہیں نا ٹھیک ہے بس بہت ہے, کیا ظہر بھی پڑھنی, عصر بھی پڑھنی, مغرب بھی پڑھنی, بیٹھ بھائی بعد میں پڑھ لینا نماز. ایسے دوست جو مجھے نماز سے روکے, جو مجھے نماز کی فرضیت جو اہم ترین فرض ہے اس سے روکے. سوچئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شاندار فرمان ہے, کھلے عام گناہ کرنے والے سے یعنی فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل تمہارے سامنے بنا سوا کر مزین کر کے پیش کرے گا, اور چاہے گا تم بھی اس جیسے بن جاؤ, اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا. تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ یعنی باعث شرم ہے, اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو, بے وقوف سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا, اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر پھر بھی تمہارا نقصان ہی کر دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے, اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے, اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے. اور جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت میل ملاپ تمہیں نفع نہ دے گا, تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا. اور اگر تم سچ بولو گے, جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا نہ جھوٹا چلے گا, نہ گناہگار چلے گا, نہ احمق چلے گا. مگر آج بندہ کہتا ہے بس میں تو ایک دوست سے دوستی کی تھی, وہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا, ایک فرینڈ سے دوسرا فرینڈ ملا, دوسرے سے تیسرا ملا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یار کھانا بڑا اچھا کھلاتا ہے, گاڑی اس کے پاس بڑی اچھی ہے, اس کے پاس موبائل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, جب جاتا ہوں نیا سافٹ ویئر بتاتا ہے, جب جاتا ہوں عجیب عجیب لطیفے سناتا ہے, باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے. اللہ کے بندوں یہ سوچو بیٹھے کس کے ساتھ ہو, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے
جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسا دوست ہے آپ کا میرا میں جب اس سے ملوں مجھے خدا یاد آ جائے. بدقسمتی یہ ہے کہ آج دوست ایسے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جن کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں, جن کو دیکھ کر گندی باتیں یاد آتی ہیں. وہ جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں چیٹنگ کا, فراڈ کا, کسی کی عزت اتارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ایسے دوست جو نہ زندگی میں کام آئے نہ مرنے کے بعد کام آئے. آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سناتا ہوں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کیسے دوست ہونے چاہیے. ارے اللہ کی قسم ذرا سوچو ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے کہ جو ہمیں ہر زندگی کے کونے کے بارے میں, زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے, تمہاری صحبت کیسی ہونی چاہیے, تمہاری گیدرنگ کیسی ہونی چاہیے. نبی پاک فرماتے ہیں برے ساتھی سے بچو کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. برا ساتھی کیا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اس کی محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ تم سے اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں برے ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں وہی نا, ہاں وہ جو شرابی کے ساتھ ہوتا ہے, اچھا وہی والے بھائی, ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے وہ فلاں جواری کے اڈے پہ بیٹھتا ہے. سوچو تمہاری پہچان کیا بن رہی ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا, جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے کسی سے, بچے کی شادی کرنی, تو کیا دیکھتا ہے دوست کون ہے, گیدرنگ کدھر ہے. سوچیے ہم کون سی گیدرنگ اپنا رہے ہیں. رشتے کے لیے دیکھتے ہو, کبھی یہ دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا نام ہو رہا ہوگا, میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں صبح اس حال میں کرو. سنو صحبت کیسی ہونی چاہیے, میرے آقا بتا رہے ہیں تم عالم ہو یا متعلم, یعنی یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو, یا عالم کی باتیں سننے والے ہو, یا عالم سے محبت کرنے والے ہو. 4 قسمیں بتائیں, یا تو خود عالم بن جاؤ, طالب علم بن جاؤ, عالم کی باتیں سننے والے بن جاؤ, یا ایٹ لیسٹ عالم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5ویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ہے صحبتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب خوبصورت حدیث میرے آقا نے کتنی پیاری اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھایا. نبی پاک فرماتے ہیں, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اچھے اور برے ہم نشین یعنی اچھے اور برے دوست کو مثال کے ذریعے, ایگزامپل کے ذریعے میرے آقا نے سمجھایا کہ اچھے اور برے کی مثال کیسے ہے کہ مشک اٹھانے والے اور بھٹی سلگانے والے کی سی ہے. مشک والا تمہیں مشک ویسے ہی دے دے گا کہ تم اس سے خریدو گے, اور اگر کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی نا. اور فرمایا بھٹی دھونکنے والا, لوہار, یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے. سمجھ آئی بات. پنجابی شاعر نے گویا اس حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں. اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. ہمارے فیضان مدینہ کے باہر بھی دکانیں, ویسے بھی ہم کسی عطر والے کی دکان پہ جائیں, پرفیوم شاپ پر جائیں, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا تو وہ سیمپل دیتا ہے, ہمیں تھوڑا سا چیک کرواتا ہے, خوشبو آئی فائدہ ہوا. اچھا اس نے چیک بھی نہ کروایا پھر بھی اس کی دکان میں گئے تو خوشبو تو آئی نا. تو کچھ بھی نہ لیں, پیسے خرچ نہ کریں, فائدہ پھر بھی ملتا ہے, خوشبو مل جاتی ہے. یہ اچھی صحبت ہے. حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے. اور برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان پر جائیں, دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے, بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے, چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں. کتنے بھی کپڑے بچا لیں, گھر آ کے چیک کرو گے ایک آدھی چنگاری نے کپڑے میں سراغ کر ہی دیا ہوگا. برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. اب طے کر لیجئے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے یا بری صحبت اختیار کرنی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرات المناجی میں ہے کہ سانپ کی صحبت جان لے لیتی ہے, برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے. سوچئے سانپ کے قریب نہیں جاتے, برے یار بہت سارے بنائے ہیں. ارے وہ تو جان لے گی نا, یہ ایمان لے لے گی. اے کاش مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. اب سوچئے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں, اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والوں, اے ان کے سلسلوں کو, ان کے پروگرامز دیکھنے والوں, ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والوں, دوسروں کو فارورڈ کرنے والوں. لوگ کہتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں, اب میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے. جس نے میرے آقا کی نہیں سنی, جس نے صحابہ کی نہیں سنی, جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا, ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے؟ اور یہی انداز
انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا. آئیے میں آپ کو ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہے ان کے وہ بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا, کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کیا بس ایک کلمہ سن لے میرا. آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا. لوگوں نے عرض کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے, یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے, میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی ہے. اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے پاس دو مذہب آئے. لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا, میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا, تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا, میں نے اور کچھ نہیں سننا, بس قرآن سیکھنا ہے. سنو, ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا. امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں, ان کے بعد دو بد مذہب آئے. عرض کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں, صرف آیات قرآنی. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کچھ ہم آپ کو احادیث سنائیں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. آخر وہ چلے گئے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور حرج کیا تھا, وہ آیتیں تو سنا رہے تھے نا, حدیثیں ہی تو سنا رہے تھے. آج لوگ یہی کہتے ہیں نا یار ہم صرف قرآن سنتے ہیں, میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلاں جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے. ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں, تو تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا. آج لوگ کہتے ہیں یار اب تفسیر قرآن چھوٹا سا کلپ تھا بڑا اچھا تھا, سنو تو صحیح یار بات کتنی اچھی کی ہے. ارے اس کی بات نہیں سننی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے, جس کو اولیاء کرام سے محبت نہیں ہے, جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت نہیں سننی اس کی بات. اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا تھا. آج لوگ سٹڈیز کے نام پر, پروگرامز کے نام پر, سوشل میڈیا کے نام پر نہ جانے کس کس کو سنتے ہیں. آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے, حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں. سنو بریلی کے تاجدار, ہم سب کے امام, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ واقعات نقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. فرمایا آئمہ بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا, اور عوام کو اب یہ جرت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی. آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم, ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی. اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ترجمہ کنز ایمان تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے ہیں. دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا, ایسے لوگوں کے بیانات بھی نہیں سننے, ان کی محفلوں میں بھی نہیں جانا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام, ہمارے اسلاف کے بارے میں اس کے دل میں کچھ اور ہے, ہم نے اس سے کوئی بات نہیں سننی. بڑا پیارا شعر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں, آئیے مل کر یہ دعا ہم بھی مانگ لیتے ہیں. محفوظ صدارت بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا. یاد رکھیں چھوٹی عمر میں صحبت بری مل جائے نا تو بچہ پھر ماں باپ کے ہاتھ سے بھی چلا جاتا. اس وقت ہم توجہ نہیں دیتے. اسکول میں, محلے میں ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, یہی بچپن کی صحبت عقیدہ بھی برباد کرتی ہے, یہی بچپن کی صحبت اعمال بھی برباد کرتی ہے اور بری عادتوں میں بھی لگا دیتی ہے, مگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, دودھ پیتا مدنی منا. اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اور یہ بہت سارے والدین کو کام آئے گی. ایک صاحب اپنے بچے کو کہتے بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہارے دوست کچھ ٹھیک نہیں ہیں, بروں کی صحبت میں مت بیٹھنا,
ورنہ یہ تمہیں برا بنا دیں گے. تو بیٹا کہتا ابو جان فکر نہ کریں، دوست اگر برے بھی ہیں تو میں ان جیسا نہیں بنوں گا. تو والد نے کس طرح سمجھایا؟ ایک دن بہت سارے آلو بخارے لے کر گھر آیا اور اس میں ایک آلو بخارا سڑا ہوا تھا. گھر والوں نے کھایا مگر وہ سڑا ہوا کسی نے بھی نہیں کھایا. تو ایک ہی پیالے میں وہ سارے آلو بخارے رکھے اور وہ سڑا ہوا بھی اوپر رکھ دیا. تو بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ جو گلا سڑا ہے نا آلو بخارا اس کو نکال دیجئے. والد نے کہا نہیں اسی میں رہنے دو. دوسرا دن ہوا تو اب جو گلا سڑا آلو بخارا تھا نا اس کے قریب جتنے بھی آلو بخارے تھے وہ بھی خراب ہو گئے. تو بیٹا کہتا ہے ابو میں نے آپ کو کل کہا تھا نا، دیکھیں یہ ایک گندا تھا تو اس نے سب کو گندا کر دیا. کہ بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ گلے سڑے کے برابر میں آلو بخارے رہے تو وہ بھی خراب ہو گئے. میرا بیٹا ایسے دوستوں سے دوستی نہ رکھنا ورنہ تم پر بھی اثر ہو جائے گا. تو اے کاش آج میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں، دوستی اچھی ہونی چاہیے. میں نے نسائی شریف میں ایک حدیث پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا. اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے گناہوں کی سبب. اس گناہگار شخص کا ایک نیک دوست ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ نیک شخص اللہ سے جھگڑا کرے گا. اس کا مقام کیسا ہوگا؟ یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو آج کے دنیا کے جھگڑا، مان والی ضد نہیں ہوتی جس کو مدنی ضد کہتے ہیں. مان اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا جس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں گواہ ہوں اس نے میرے ساتھ روزے رکھے ہیں. اے اللہ وہ میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے اور تو نے اسے جہنم میں ڈال دیا. رب کی رحمت کو جوش آئے گا، مالک فرمائے گا جا اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ حدیث پڑھی میں سوچنے پر مجبور ہوا اور شاید آپ بھی سوچیں گے. سوچئے اگر نہیں سوچا تو کوئی تو ایسا ایک دوست ہو کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کے سبب، میرے برے اعمال کے سبب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے جو میرے لیے برا ہو، یقیناً جو ہوگا وہ انصاف ہوگا، تو میرا وہ دوست رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی تھی. میں ایک مدنی مشورہ دوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، یہ مدنی قافلے جو جاتے ہیں نا ان میں خوب سفر کیا کرو. یہ جو اصلاح اعمال کورس ہے یہ کمال کا کورس ہے، ضرور کیا کریں کیونکہ اس میں مدنی انعامات کے عاملین نیک اسلامی بھائی ہیں. تو قیامت کے دن ان نیک لوگوں سے یہ امید تو ہوگی کہ اللہ سے عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، دین کا کام کیا تھا، مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا، ہم گواہ ہیں. ایسے ایک دو دوست ہونے چاہیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. مدنی ماحول میں بھی میں مشورہ دوں گا کہ اپنی قربت ان کے ساتھ رکھیں جو مدنی انعامات کے عامل ہیں، جو 12 ماہ کے مسافر ہیں، جن کے اندر خوف خدا آپ کو نظر آتا ہے، جو عشق رسول کے پیکر ہیں. تلاش کرو کہ یار یہ بڑا نیک ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاتی، یہ روز تلاوت کرتا ہے تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملتی رہیں. ایک تو اس کی صحبت اثر کرے گی اور دوسرا انشاءاللہ یہ میری سفارش کرے گا. ہے کوئی ایسا دوست؟ آج تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی. میرا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم وہ مجھے مرنے کے بعد غسل کیسے دیں گے؟ ارے جن کو قاعدہ پڑھنے نہیں آتا مرنے کے بعد میرے سوئم پر قرآن کیسے پڑھیں گے؟ مرنے کے بعد میرے لیے دعا کیسے کریں گے؟ سوچو ان دوستوں کا کیا کام جو مرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں پہنچا سکتے. ارے دوست تو ایسے ہونے چاہیے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو سنت کے مطابق مجھے غسل دیں، مجھے کفن دیں، مجھے سنت کے مطابق قبر میں اتاریں، میرا جنازہ پڑھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں، جب ہاتھ اٹھائیں تو ان کی آنکھیں بہیں، وہ نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں ہمارے دوست کی مغفرت کر دے، مولا اس کے گناہ معاف کر دے. جب نماز پڑھیں ہمیں یاد رکھیں، جب نیکی کا کام کریں ہمیں یاد رکھیں، جب قرآن کھولیں تو ہمیں ثواب پہنچائیں، جب کسی مزار پہ جائیں یاد کر کے ہمارے لیے دعا کریں. ہیں ایسے دوست یا ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد بھی سنیما جاتے رہیں گے، جو برائیوں کے اڈوں پر جاتے رہیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چوائس آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیسے دوست رکھنے ہیں، کیسی صحبت رکھنی ہے. ہو سکتا ہے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں کہ بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، دوست تو اچھے ہونے چاہیے، مگر اس دور میں کہاں سے ڈھونڈوں دوست؟ میٹھے اسلامی بھائیوں دوست موجود ہیں، ماحول موجود ہیں، اسٹیپ فارورڈ آپ نے کرنا ہوگا، ہمت آپ نے کرنی ہوگی. شروع میں دل نہیں لگے گا، بیمار کو شروع میں کھانا اچھا نہیں لگتا، دوائی اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہوتا ہے. ان دوستوں کو چھوڑ کر آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے. یہ وہ دوست ہیں جو دنیا میں بھی کام آئیں گے، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، یہ اپنے اسلامی بھائیوں کو نہیں بھولتے، یہ جنازے میں بھی شرکت کرتے ہیں، یہ سویم میں بھی شرکت کرتے ہیں. ارے بیمار ہو جاؤ تو بیمار پرسی کے لیے بھی آتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی اور شخصیت ہے جو ہر بیان سے پہلے، ہر مدنی مذاکرے سے پہلے اپنے سارے مریدین کے لیے اصالے ثواب کریں، اپنے سارے مبلغین کے لیے دعائیں کریں. ارے
اللہ سلامت رکھے ایسے پیر کو جو روز اپنے مریدوں کے لیے دعائیں کرتا ہو، دعوت اسلامی کا کام کرنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہو. پھر کیوں نہ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، پھر کیوں نہ جینا مرنا دعوت اسلامی کے ساتھ ہو، پھر کیوں نہ میری دوستی بھی ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہو. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اپنی صحبت اچھی کیجئے. بعض اوقات ہوتا بھی یہی ہے، بہت سارے ہم نے خوف خدا پر بیان سنے، شب برات رو رو کر توبہ کی، شب قدر کو جناب اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی، کبھی کعبے کے سامنے جا کر دعائیں کی، اس کے بعد دل بھی بدل گیا، ہمت بھی آ گئی، اب گناہ نہیں کروں گا. مگر کبھی سوچا کہ یہ توبہ پر استقامت کیوں نہیں ملی؟ ویسے پھر گناہ، وہی نمازیں چھوٹ رہی، وہی برے کام، وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کے بھی پیچھے جائیں گے نا تو وجہ وہی بری صحبت ہے. توبہ کرنے کے بعد میں پھر انہی دوستوں میں گیا، توبہ کرنے کے بعد میں پھر اسی گیدرنگ میں گیا، اور اس گیدرنگ نے اپنا اثر ڈالا. میں ساری توبہ بھول گیا، میں سارے ارادے بھول گیا، میں پھر گناہوں میں پڑ گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج فیصلہ کرنا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں. ایسا نہ ہو یہ بری صحبت ایمان برباد کر دے. نہ ہم نے بروں کے پاس بیٹھنا ہے، نہ بد مذہبوں کی صحبت اپنانی ہے، نہ بد مذہبوں سے رشتہ کرنا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو والدین مجھے سن رہے ہیں، آج رشتہ کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی، بس. چوتھا سوال نہیں، ارے کبھی سوچا نمازی ہے کہ نہیں، عشق رسول اس کے دل میں ہے کہ نہیں، صحابہ اولیاء اہل بیت کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے؟ ارے یہ بچے کی ماں بنے گی، ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ ایسی ماں تلاش کر رہے ہیں. میں بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بہت سارے نوجوان مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں. آپ ابھی شادی نہیں کی نا آپ نے، آپ کے ہونے والے بچوں کا آپ پر حق ہے. جی ہاں، شادی سے پہلے حق ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں، کیونکہ ماں کا عقیدہ، ماں کی برکت وہ بچے کے اندر جاتی ہے. اور ماں ہی بری ہو، ماں ہی جس کو آپ کہیں بے پردہ ہو، بد مذہب ہو، لوگ کہتے نہیں میں شادی کر کے اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گا، اپنے عقیدے میں لے آؤں گا. ارے ہم نے دیکھا ہے گھر برباد ہوتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے نسلیں برباد ہوتے ہوئے. اسی طرح لڑکا تلاش کرتے وقت کیا دیکھا جاتا ہے؟ خوبصورت ہے، کتنے کماتا ہے، بس. اچھا پھر دو تین صحبتیں چیک کر لی، دو تین چیزیں کیا چیک کی جاتی ہیں؟ جواری تو نہیں، شرابی تو نہیں. کیوں کہ جوا کھیلنے والا معاشرے میں برا لگتا ہے، شرابی کو لوگ اچھا نہیں سمجھ، لوگ اچھا نہیں سمجھتے. یقیناً جوا حرام، شراب حرام، مگر کیا نماز چھوڑنا حرام نہیں؟ نماز قضا کرنا شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی پوچھتا ہے نمازی ہے کہ نہیں، یار اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بلیفز کیا ہیں، بد مذہب تو نہیں، حرام تو نہیں کماتا، سود سے پیسے تو نہیں لاتا، نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا. بھائی بینک بیلنس کتنا ہے؟ سوچے وہ ماں باپ جو اپنی بچی باپ پردہ، بعض اوقات ہم نے دیکھا ساری زندگی اپنی بیٹی کو اولیاء کرام، صحابہ کرام 11ویں 6ٹھی شریف 12ویں شریف کا درس دیا، پردہ کروایا، اور اسی بیٹی کا ہاتھ اٹھا کر ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں دیا جس نے آپ کی بیٹی کا پردہ بھی اتار دیا اور عقیدہ بھی برباد کر دیا. آنے والی نسلوں کا عقیدہ بھی برباد ہو گیا. وہ باپ اللہ کو قیامت کے دن کیا جواب دے گا کہ تم نے اپنی بچی کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ سود کا کاروبار کرنے والے، حرام کمانے والے. کبھی سوچا سود کا کاروبار کیسا ہے؟ یاد رکھو احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ سود لینے اور دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا گویا اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ سے جنگ کرنے والے سے رشتہ کرنا چاہیے؟ کبھی نہیں سوچتے. ماں باپ سوچیں، کہتے ہیں رشتہ نہیں آتا، کیا کریں آج کے دور میں؟ انتظار کرو، تم اللہ کے لیے برا رشتہ دور کرو گے، اللہ تمہارے گھر میں رحمت کے ساتھ اچھا رشتہ عطا فرمائے گا. ہمت تو کرو نا، بھروسہ تو کرو رب پر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ہمارا جینا مرنا، ہمارے سارے تعلقات، احادیث کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. کسی سے دوری بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. اس مدنی ماحول میں ہمارا دل بھی لگ جائے. اے کاش بری صحبتوں سے ہماری جان چھوٹے اور ان نیک دوستوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر